عنہ ان حضرات کا تذکرہ ہوا۔ پھر جن حضرات نے پہلے اسلام لایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری بھی سنائی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشر عربی میں کہتے ہیں 10، مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی۔ تو دنیا میں 10 وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ باقی تو سارے صحابہ جنتی ہیں، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، لیکن 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو خصوصی طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنتی کرا، اور یہی لوگ ہیں جیسے اکثر جو ہے وہ پہلے اسلام لانے والے صحابہ ہیں۔ جیسے آپ نے گزشتہ جمعہ سنا ابوبکر صدیق اسلام لے آئے، علی بن مرتضیٰ اسلام لے آئے، زبیر بن عوام اسلام لے آئے، عثمان غنی اسلام لے آئے، طلحہ اسلام لے آئے۔ ان 5-6 صحابہ کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ کیا۔ ابوبکر صدیق کو بھی آپ سب جانتے ہیں، علی بن مرتضیٰ کو بھی جانتے ہیں، زید بن حارثہ کی بات میں نے کی ہے، حضور کا ابو بولا بیٹا بلال، اور زبیر بن عوام، میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات، صدیقہ طیبہ طاہرہ، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی تھی۔ ایک بیٹی ہے حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ان کی گھر والی، اور تیسری ہیں حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت طلحہ کے گھر میں تھی ام کلثوم کا نام۔ یہ طلحہ بھی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنتی کہا، طلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے ہم زلف بھی تھے، اب ان کو وسان ڈوبے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور علیہ السلام کی گھر والی ہے، اور حضرت حمنہ بنت جحش یہ حضرت طلحہ کی گھر والی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ہم زلف بھی تھے، اور یہ بھی میں نے پچھلے مرتبہ آپ کو ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ انہی کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صاحب احد کہا کرتے تھے۔ احد کے میدان میں جب گھوڑے حضور علیہ السلام کے گرد چکر لگانے لگے، تیر پھینکنے لگے، حضرت طلحہ بھی چکر لگانے لگے، اور ہر تیر کہتے تھے کہ میرے جسم پہ لگ جائے محمد مدنی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ وہ صحابی ہے۔ تو بہرحال ان کے اسلام لانے کا تذکرہ پچھلی مرتبہ ہوا، آج ہم شروع کرتے ہیں۔ غالباً 7ویں یا 8ویں صحابی ہیں جو اس مسلمان ہوئے، وہ ہیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں عشرہ مبشرہ میں سیدنا سعد فرماتے ہیں، ایک دن میں اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا رات کو نیند کر رہا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا دنیا کے اندر تاریکی تاریکی ہے، دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں ایسے اندھیرے کے اندر پڑا ہوں، ساری جانب نظریں اٹھاتا ہوں، کالی سیاہت نظر آتی ہے، اور اتنے میں دیکھتا ہوں اس اندھیرے کے اندر ایک چمکدار چاند طلوع ہوتا ہے، ایک روشندار چاند آتا ہے جس کے آنے سے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ میں اس چاند کی طرف بھاگنے لگا، میں اس چاند کی طرف جانے لگا، آگے جا کے میں نے دیکھا مجھ سے پہلے ابو بکر اس چاند تک پہنچ چکے تھے، ابو بکر اس چاند تک پہنچ چکے تھے۔ میں اور آگے نکلا، میں نے دیکھا کہ علی بن مرتضیٰ بھی چاند تک پہنچ چکے، میں نے دیکھا کہ سیدہ خدیجہ بھی چاند تک پہنچ چکی، اور میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ میں صبح پریشان، میں نے کہا چلو بھائی پوچھتا ہوں ابو بکر سے لا کے یہ کیسا واقعہ ہے، یہ چاند کی طرف ہم جا رہے ہیں،
ابو بکر کیسے پہلے پہنچ گیا؟ تو کہتے ہیں میں پہنچا وہاں پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب سنایا، میں نے کہا رات کو خواب دیکھا ہے چاند نکلا ہے اندھیرے میں اور آپ اس کی طرف پہلے پہنچے ہیں۔ آپ نے فرمایا سعد تمہارا خواب سچا ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اپنا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور اے سعد میں اس نبی پر ایمان لے آیا، میں اس نبی پر ایمان لے آیا۔ فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے وہاں سے چلا گیا، وہ تو صدیق کی دعوت سنی، حضور کی مجلس میں چلا گیا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، آپ کیا دعوت دیتے ہیں، کس طرف بلاتے ہیں؟ فرمایا سعد میں بلاتا ہوں کہ دنیا کے خداؤں کو چھوڑ کے ایک آسمان والے خدا کو مانو، میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی توحید پہ یقین کرو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی ہاتھ آگے کیجئے، یہ سعد آپ کے ہاتھ میں ایمان کرتا ہے۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ 7ویں یا 8ویں مسلمان۔ اور آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ جب میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ عیسیٰ کی تیر مارنے لگے، اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت سعد کو فرمانے لگے فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد اس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، پھر بھی یا سعد مار تو تھی۔ فرمایا کرتے تھے دنیا کے اندر کتنے صحابہ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فدا کا بھی تمہارے اوپر میرا باپ فدا، بعض کو فرماتے فدا کا امی میری ماں فدا، فرمایا ساری دنیا کہتی ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میری ماں باپ میرا مال جان اللہ کے نبی کے قربان۔ ساتھ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور نے فرمایا فدا کا بھی و امی یا سعد، اے سعد میں محمد رسول اللہ کا ماں باپ تجھ پہ قربان۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا نبی جس سے راضی ہو، اے اللہ ہم سب کو بھی حضور کی رضامندی نصیب فرما۔ اللہ کے نبی راضی ہوں گے تو مزے ہی مزے ہوں گے، اللہ کے نبی راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اپنی آخرت بن جائے گی۔ ہاں جی اللہ ہم سب سے بھی حضور کو راضی فرما۔ تو یہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لے آئے، کہتے ہیں کلمہ پڑھا، گھر کو آ گیا، والدہ ہے میری بوڑھی ہے اور بہت محبت ہے میری ماں سے، ماں ہے تو ماں کا تو اپنا مقام ہے، ہاں ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ لی، ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا مقام ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں جس کے ماں باپ راضی ہیں، فرمایا جس سے اللہ راضی، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے باپ کو راضی کرتا ہے، جس کا باپ راضی ہے اس کا اللہ راضی ہے، جس کی ماں راضی ہے اس کے لیے جنت راضی ہے، جنت اس کے لیے بنی ہے۔ تو فرمایا میں گھر کو آیا، میں آگے پہنچا، ماں کو پتہ لگ گیا کہ مسلمان ہو گیا ہے، تو ماں غصے میں آ گئی، کہنے لگی اور ہو تو اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا، ساتھ یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی اور دودھ سے نہیں اٹھوں گی جب تک تو واپس اپنے دین پر نہیں آئے۔ قسم کھا لی۔ اب مکہ کی دھوپ ہے انتہائی سخت ہے اور یہ اٹھی ہیں اور اٹھ کے جا کے وہاں بیٹھی، اب کھانا بھی نہیں کھا رہی، پانی بھی نہیں پی رہی اور دھوپ پہ بھی بیٹھی ہیں، ساتھ میں نظریں کر رہے ہیں والدہ سے نہیں کریں اس طرح۔ جب ایک دن گزر گیا، دوسرا دن تھا، تو ماں اٹھی تو لڑکھڑا گئی، کہتے سعد نے پکڑا اور پکڑ کے ایک جملہ کہا، کہنے لگے ماں ساری باتیں تیری معلوم ہے، تیری خدمت میں اپنی جان بھی حاضر ہے، لیکن ماں ایک بات اپنے ذہن میں ڈال دینا کہ آپ جیسی اگر 100 نہیں 1000 مائیں بھی قربان کرنا پڑے، میں محمد رسول اللہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں تو اور جو بھی کہتی ہے میں حاضر ہوں، لیکن
اگر تو کہے کہ محمد کی دین کو چھوڑ دوں تو وہاں آپ نے 1000 مائل بھی قربان ہو، 60 سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ماں نے دیکھا تو فوراً قسم توڑ دی، کہا میں کفارہ ادا کروں کہ بیٹا نہیں ماننے والا، کیونکہ اتنی محبت ہے ماں سے، اگر یہ ماں کی محبت کو یہ قربان کرنا چاہتا ہے تو واقعی کوئی دین ہے۔ میرے دوستو خدا کی قسم بہت خوش قسمت ہے ہم، کاش قدر کروں، ہمیں یہ دین جو ملا ہے یہ عام دین نہیں ہے، گپ شپ نہیں ہے کہ کلمہ مذاق ہے، چلو دنیا میں ہندو بھی ہیں، دنیا میں عیسائی بھی ہیں، دنیا میں یہودی بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے، ربا ہمیں اپنے ساتھ قبر تک اس ایمان کی دولت کو لے کے جانے کی توفیق عطا۔ تو بہرحال اس ساتھ میں عاشق مسلمان ہیں، اب یہ دین جو ابھی تک پھیل رہا ہے یہ قریش کے اندر پھیل رہا ہے، مکہ میں قریش اردو کے جو قبیلہ ہے ابھی دین اس میں پھیل رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ قریشی ہے، علی مرتضی قریشی ہے، ابوبکر صدیق قریشی ہے، سعد بن وقاص قریشی ہے، علی عثمان قریشی، جو ہے طلحہ عثمان قریشی، طلحہ قریشی ہے، زبیر بن عوام قریشی، یہ جو 8-9 آدمی مسلمان ہوئے یہ قریش قبیلے کے۔ اب تین قریش قبیلے سے باہر نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 41 جی نبوت مل گئی نا تو لگ بھگ 41 سال کے قریب۔ اب دین باہر نکالنا ہے، قریش سے باہر جانا ہے، تو قریش سے باہر جو گئے اس میں جو بغیر یعنی دوسرے قبیلے جو اسلام لانے والے صحابی ہیں پہلے وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری، یہ لفظ غفار ہے، قبیلہ کا نام ہے عرب کے اندر غفار، اس کو ہم ہمارے ہاں غفار پڑھتے ہیں۔ غفار غفار یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے نا غفار جی، تواب غفار، اللہ مغفرت فرمانے والا، وہ تو اللہ ہے۔ یہ قبیلہ ہے جس کا نام غفار ہے، غین کی پیچھے کسرہ ہے، زیر ہے غفار، تو اس پڑھنے میں بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو کون سے صحابی ہے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ بڑے قبیلے سے تھے، قبیلہ غفار سے۔ اب ان کے پاس جب خبر پہنچی کہ قریش کے اندر ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتا ہے، تو انہوں نے وہاں سے اپنے بھائی کو بھیجا کہ مکہ کو جاؤ، انیس نام تھا اس کا، دیکھ کے آؤ بھائی کیسے حالات ہیں، کیا کوئی نئی تبدیلی آ گئی؟ ایک تبدیلی ہمارے ہاں بھی آئی، اللہ اس ہم سب کی بات فرمائے، ایک خطرناک تبدیلی ہمارے ہاں بھی آ گئی، اللہ اس تبدیلی سے بچائے تو یہ اور تبدیلی تھی۔ ہاں جی، تو وہاں پر ان کا بھائی گیا انیس، وہاں پتا کہ کیا ہو گیا، تو کہنے لگے کہ اس طرح ایک آدمی آیا ہے ہمارے نام قریش میں، اس نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ واپس آ گئے، اور ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بتوں سے تنگ آ گئے تھے، پہلے تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، پھر تنگ آ گئے تھے، ذہن نہیں مانتا تھا یہ پتھر کس طرح مانے خدا اسے، یہ تنگ تھے، تو یہ الگ ایک اپنی ہی طور پر عبادت کیا کرتے ہیں، نماز تو تھی نہیں اس وقت۔ تو بھائی واپس آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا اس طرح بس وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے، کہا تم ٹھہرو میں خود جاتا ہوں، تم یہاں کو قبیلہ میں خود جاتا ہوں، مکے میں دیکھتا ہوں کیا ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے مکہ کے اندر، اور حرم میں آ کے فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان تو 7-8 جانے ہیں، باقی سارے کافر ہیں، اگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ آدمی کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کی، تو لوگ تو نہیں چھوڑیں گے، تو ماریں گے اور خود کو ادھر نہیں پہنچائیں۔ تو کہتے ہیں میں پھرتا میں آ گیا اور آ کے بیت اللہ میں حرم میں بیٹھ گیا۔ اب سوچ رہا ہوں کہ کس سے بات کروں، کیسے پتہ کروں کہ یہاں جو نیا انسان آیا ہے، نیا نبی کہتا ہے اپنے آپ کو، بیٹھ گیا، سوچ رہا ظہر عصر مغرب کا وقت ہوا، عشاء ہو گئی، رات ہو گئی، تو میں نے ایک بیت اللہ میں
اتنا بڑا تو نہیں تھا جتنا آج ہے، تو چھوٹی سی جگہ ہے۔ تو میں دیکھ لیا رات ہے عشاء یہاں سوم کا صبح دیکھوں گا مسجد ہے ہمارے یہاں مسجد میں پہلے زمانے میں ہوتا تھا مسافر آتے تھے مسجد کے اندر، ہاں جی، اور مسجد میں ہی محلے والے کھانا بھی دیتے تھے، اس کو سونے کا انتظام بستر وغیرہ بھی کر لیتے تھے۔ آج کل تو ہر آدمی مصروف ہے نا، ہاں جی، مہمانوں کی احترام میں تو ہمارے یہاں وہ تو چیز ہے ہی نہیں۔ اب تو مہمان آئے پتہ لگے آ رہا ہے تو پھر ہی منہ خراب ہو جاتا ہے موڈ، اور اتنا ہمیں یقین نہیں کہ مہمان اپنے ساتھ اپنا رزق لے کے آتے ہیں، ہاں جی، اور جاتے ہوئے کیا لے کے جاتے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے جس گھر سے مہمان نکلتا ہے وہ اپنے ساتھ اس گھر کی مصیبتیں بلائیں ساری باہر لے کے جاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں جاگ کے بیٹھے ہیں حضور کی سیرت میں مزہ آئے گا انشاءاللہ اللہ کے نبی کی۔ ہمارے ساتھی نوجوان پہلے تشریف لاتے ہیں، اللہ کو آنا قبول کرنا آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ دوبارہ کتنے دن ابھی لیٹ گئے، ایک آدمی نوجوان سا ہے بالکل ابھی اتنا بڑا بھی نہیں، میرے پاس آیا تو مجھے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ آپ کہیں مسافر ہیں، آپ مسافر ہیں تو یہاں نہ سوئیں، آپ میرے ساتھ آ جائیں، گھر میں کھانا کھا لیں اور پھر وہاں آرام کریں، تو آپ کسی کام سے رہتے صبح کر لیں گے۔ کیا میں اس کے ساتھ چلا گھر میں آیا، میں نے مجھے کھانا کھلایا پانی پلایا اور پھر مجھے بستر دیا تو میں سو گیا۔ صبح ہوئی تو پھر میں آ کے بیت اللہ میں بیٹھ گیا۔ اب دن میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں اس انسان تک کیسے پہنچوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہاں جی، تو میں سوچ رہا تھا اب پھر بھی ہم دن پہلے روز بھی چکر لگائے آس پاس بھی پھرا کہ کہیں مجھے کہیں کاموں میں کوئی آواز آ جائے کوئی بتا دے مجھے، خود اب پوچھنا تو ہے نہیں، تو کہنے لگے بھائی کہ چلتے چلتے پھر مجھے رات ہو گئی اور میں گیا اور بیت اللہ میں پھر بیٹھ گیا اور سونے کا انتظام کیا۔ قائد میں وہی نوجوان پھر آئے، کہا جی آپ کا لگتا ایسا ہے کہ آج بھی کام نہیں ہوا، آپ آرام میرے گھر میں کر لیں تو صبح کام کریں۔ میں کہا ٹھیک۔ تو اس نے مجھے لے کے چلا گیا، میں گیا رات کو، اس نے مجھے کھانا کھلایا پانی پلایا، میں سو گیا۔ صبح اٹھا پھر میں آیا بھائی، اب بیت اللہ کے چکر لگ گئے اور سوچ رہا ہوں کرتے کرتے خدا کی قدرت سے پھر شام ہو گئی، مجھے نہیں ملا کوئی آدمی کہ جو مجھے بتائے کہ آخری نبی کون ہے، مجھے نہیں ملا۔ اب پھر وہی نوجوان آیا اور مجھے کہا کہ آئیے گھر چلتے ہیں، میں گھر آ گیا، کہنے میں بیٹھ کے کھانا رکھا اور رکھنے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں۔ کہا کیا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ 2-3 دن سے یہاں ہیں، آپ کا کوئی کام ہے یہاں تو وہ نہیں ہو رہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنا کام بتا دیں، ہو سکتا ہے میں کوئی اس سے آپ کی مدد کر دوں۔ تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ پریشان ہیں کہ 3 دن ہو گئے آپ کے یہاں، ہاں جی، تو وہاں ادب و احترام ہے، ادب یہ ہے، احترام بھی یہی ہے کہ انسان دوسرے کے کام میں ٹانگ ڈالے، ہاں جی، ہاں مناسب سمجھے کوئی بتا دے، ہو سکتی ہے مدد تو کر لے، ہمارے ہزارے والوں کی طرح کام کرے، ہاں جی، وہ مدد بھی نہیں کرتا اور کام بھی خراب کر کے چلے، ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے، مدد بھی نہیں کرتے کام بھی خراب کر کے جاتے ہیں، چلو جی بڑا کوئی ہے اس تک ضرورت ہے، تو وہ والا کام تو تھا ہی۔ اب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میرے دل میں پھر سوچا، میں نے کہا چلو اتنا اچھا آدمی ہے، 3 دن کھانا کھلایا ہے جس نے، اعتماد کر لیتا ہوں، اس کو بتا دیں۔ تو میں نے اس سے کہا بات یہ ہے کہ سنا ہے مکہ میں ایک آدمی آیا ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو کیا آپ اس کو جانتے؟ تو نے بولا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ ہمارے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرا نام علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالی۔ اس لیے کہ سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ساتھ روزانہ لے کے جاتے ہیں، کہا آپ کھانا کھائیں سو جائیں تو صبح انشاءاللہ میں آپ کی ملاقات حضور سے کرواؤں۔ اب صبح ہوئی تو کہتے ہیں مجھے حضرت علی کہنے لگے ابو ذر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مسلمان ہم ایک ساتھ 8 آدمی اور مشکل بڑا مسئلہ ہے، ایسے کرنا ہے میں لے کے تو جاؤں گا دار ارقم کے اندر، لیکن راستے میں جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی نیا آیا اور اسلام لا رہا ہے تو تجھے تکلیف پہنچے، لہٰذا آپ یہاں سے نکلیں گے میرے ساتھ پیچھے پیچھے آنا، اور اگر کوئی دیکھ لے تو میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، اپنے تسمے ٹھیک کروں گا، تو میرے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، تو آگے نکل جانا، آگے نکل جانا تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اسلام کی دولت صحابہ نے کیسے پائی؟
ہمیں تو گھر میں مل گیا، مفت میں مل گیا، قدر ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صبح میں اٹھا اور وہاں سے نکلا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے حضور کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب میں نے حضور کو دیکھا، روشن چمکدار چہرہ، میں نے پوچھا کیا دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا یہی دعوت دیتا ہوں کہ دنیا کے خداؤں کو چھوڑ دو، آخرت میں ایک اللہ کو ناصر کرو۔ توحید کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اسلام لے آئے۔ قریش سے باہر کے پہلے صحابی قبیلہ غفار کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو، یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہاں سے اپنے قبیلے میں باہر سے آئے نا، مکہ میں تو نہیں رہتے، تو باہر سے آئے۔ کہا آپ واپس چلے جاؤ، ابھی ہم تھوڑے، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا، ہم زیادہ ہو جائیں گے تو واپس آئیں گے، پھر انشاءاللہ تو اسلام کی جو اعلان کیا۔ تو کہنے لگے، اللہ کے نبی نے مشورہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ایسی دولت ہے، اللہ کے نبی میرے دل میں آیا ہے، آپ کا وفات اور گزر اس کو چھپا نہیں سکتا، یہ خوشبو ہے کہاں چھپتی ہے، میں اس کو چھپا نہیں سکتا۔ اچھا کیا کروں گے؟ میں آج صبح ہی صبح اٹھے، چوتھے دن اٹھے اور اٹھ کے آئے بیت اللہ کے پاس۔ میں نے آپ کو پہلی جو دوسرا لیکچر تھا غالباً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں دارالندوہ کا قیام ہوا ہے، دارالندوہ پارلیمنٹ ہاؤس جہاں کافر بیٹھے، بتایا تھا آپ حضرات نے۔ تو وہاں سرداران قریش بیٹھے، یہ آیا بیت اللہ کے پاس گزر آئے اور آپ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، قریش مکہ میرا اعلان سنو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، میں ایمان لے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے بس یہی الفاظ کہے تھے، پھر مجھے نہیں سمجھ آئی، جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی وہ بھی اٹھا، جس کے ہاتھ میں پتھر آیا وہ بھی اٹھا، جس کے ہاتھ میں عصا ہے وہ بھی اٹھا ہے، اور بس ایک سردار قریش اٹھے اور اس کے بوئے میرے اوپر آئے، کوئی لکڑی سے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی عذر کو ڈانٹے مار رہا ہے، کوئی مکوں سے مار رہا ہے۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی کیا ہے؟ صرف محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا۔ حضور کا دامن پکڑنے والوں پہ تکلیفیں آتی ہیں، اور یہ آج زمانے میں بھی ہے اور آئندہ بھی آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ استقامت اور صبر نصیب۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، مجھے مارا، خوب مارا، اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ مسلمان نہیں ہوئے، تشریف لائے اور لوگوں کو ہٹایا، کہا قریش کے سرداروں کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے جب قبیلہ غفار کا آدمی اور قبیلہ غفار، ہم جب تجارت کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں آتا ہے، ہمارا تو راستہ ہی وہی ہے، تو اگر یہ مر گیا تو کل ہمیں وہ لوگ اپنے گھر کے آگے سے نہیں گزرنے دیں گے، جب چھڑ جائے گی، بس کرو نا۔ لوگ ہٹ کے، ابو ذر غفاری کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہے، ہاتھ بھی زخمی ہے، جسم سارا زخمی ہے، کہتے ہیں ہمت کی میں اٹھا، حضور علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا، اب یا رسول اللہ میں نے اعلان کر دیا، کہا رات کو اعلان کیا، صبح میں نے جانا تھا، تو میں وہاں سے پھر نکلا، اور راستہ تو وہی ہے دارالندوہ کے قریب، میں وہاں پہنچا تو میرے ایمان نے جذبہ دیا، مجھے جوش دیا، میں نے کہا سردار قریش یاد رکھ لو، ابو ذر غفاری جان تو دے سکتا ہے، محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے سرداران قریش اٹھے، میرے زخمی بدن پہ پھر مارنے لگے کہ تو کیسا انسان ہے، کل تجھے کتنا مارا، پھر تو آ کے ہمارے سامنے
کہتے ہیں خون کا دوبارہ سیدنا حضرت عباس تشریف لائے، مسلمان نہیں ہوئے اور آگے چھڑایا اور پھر کہا قریش والوں نے کرو، کیوں مارتے ہو، سفر خراب کرتے ہو اپنا، ہم نے یہاں سے سفر کرنے کا ہائے ہائے۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا زخموں کو۔ دوستو خدا کی قسم اللہ کے نبی نے تو صحابہ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ دین پہ اپنی جان بھی قربان کر دیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے کیسی حالت میں دیکھیں تو ہم شفاعت کی امید پھر کیسے رکھیں؟ اللہ ہمیں صحابہ والا جذبہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہمت دے، ہم شیطان کے خلاف کھڑے ہوں، ہم اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، حضور کی سنت آئے تو سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا میں گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے دو نصیحتیں کی ہیں، کہا ابو ذر کبھی بھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال مت کرنا، لوگ کیا کہیں گے، میں نے داڑھی رکھ لی، لوگ کیا کہیں گے، میں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، لوگ کیا کہیں گے، میں نے گاڑی میں جاتے ہوئے دعوت کی بات کر لی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تباہ کر کے چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا ابو ذر لوگوں کی پرواہ مت کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا۔ یہ نصیحت ہمارے لیے بھی، ہم نے تو ہر کام چھوڑ دیا ہے کہ لوگ کیا سمجھی، گانا سنتے ہوئے نہیں کہتے لوگ کیا کہیں گے، رسم رواج نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے اتنا تو سوچو کہ قیامت میں حضور کیا کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک مجھے نصیحت کی ہے، دوسری نصیحت فرمائی ابو ذر سچی بات کرنا اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو، سچی بات کرنا اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ آج کون بول سکتا ہے؟ دو آدمی لڑ جائیں، میرا رشتہ دار جس طرف ہے میں تو وہاں بات کروں، ظالم مظلوم لڑ جائیں، ظالم کے پاس پیسہ ہے میں تو وہاں بات کروں، کہاں حق بول سکتا؟ بہرحال زخمی حالت میں حضور کے پاس دو نصیحتیں فرمائی، بولو میرے مسلمان دوستو انشاءاللہ عمل کریں گے، حق بات بیان کریں گے، جتنی کڑوی بھی لگے انشاءاللہ بیان کریں گے، یہ گردن تو کٹ سکتی ہے، حق بات کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں مجھے دو نصیحتیں کی اور میں وہاں سے نکلا، اپنے قبیلے میں آ گیا۔ تو یہ جو ہیں قریش سے باہر کے جو صحابی پہلے ایمان لانے والے وہ کون ہیں؟ ابو ذر غفاری، یہ غفار میں جانے سے پہلے بھی کہا، غفار نہیں ہے، غفار یہ اللہ کی صفت، غفار قبیلے کا نام، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جو قریش سے باہر اسلام لے آئے وہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ اسلام ہے۔ یہ ان چار میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خذ القرآن من اربع، قرآن پڑھنا ہے تو چار صحابہ سے پڑھو، ان میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے خادم خاص بنے ہیں، خادم خاص، ان کو حضور کا کہتے تھے، عربی کے اندر کہتے ہیں صاحب السواک والنعل، سواک عربی میں مسواک کو کہتے ہیں اور نعل عربی کے اندر جوتے کو کہتے ہیں۔ مسواک جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہتے ہیں تعبیر فرمائی ہے، فرمایا اگر مجھے امت پر فرض ہونے کا مشقت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کر رہا تھا، اتنی حضور اور مسواک کرنے والے کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ فرمایا اس کے لیے اللہ نے بہت انعام رکھے ہیں، ان میں ایک انعام یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب، بولو سبحان اللہ، سارے استعمال کریں گے جو نے آج تک نہیں کی آج انشاءاللہ لے لیں گے، مسواک اپنے جیب میں رکھنی ہے، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو بہر عبداللہ بن مسعود
صاحب السواک والنعل نعلین مبارک حضور کے آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ ہمارے اللہ نے کیسی ماشاءاللہ بہترین مجلس رکھی ہے. ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت شروع کی ہے تو اللہ نے ربیع الاول کا مہینہ بھی عطا فرما دیا. ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، اسی میں حضور تشریف لائے. اللہ ہم سب کو حضور کی سیرت سننے کی توفیق عطا فرمائے. آج 7واں جمعہ ہے میرا آپ کے سامنے حضور کی سیرت بیان کرنا. تو بہرحال نعلین مبارک جو آج کل کے کچھ ڈرامہ بازوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں لائٹوں سے، اور کسی نے بیج بنا کے لگایا ہے، کسی نے سر پہ لگایا ہے. میرے دوستو حضور کے نعلین میں مانتا ہوں ساری دنیا سے آئے. ساری دنیا سے کیا ہے؟ بولو. ساری دنیا سے کیا ہے؟ آیا ہے. اللہ کے نبی کا جوتا ساری دنیا سے آیا ہے. ہاں، اس لیے کہ معراج کی رات میں اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ کو نعلین مبارک کے ساتھ اوپر اٹھایا. ہاں، نعلین مبارک حضور کے اعلیٰ ہیں، لیکن میرے دوستو قرآن وہ سب سے اعلیٰ ہے. قرآن بولو ہے تو حضور کا جوتا، لیکن ہے تو جوتا ہی نا، یہ نہیں ہے. بولو جوتا ہی ہے نا. خدا کی قسم ایک پچھلے ہفتے میں کل لاہور سے آ رہا ہوں، میرے سفر کا، تو میں نے دیکھا نعلین حضور کے نعلین بنائے ہیں، اور جوتے کے اندر اگر لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، خدا پوچھتا ہی ہے کہ نہیں. خدا کی قسم جوتے میں نبی کا نام اگرچہ حضور کا جوتا ہو، لیکن جوتے میں حضور کا نام کون لکھ سکتا؟ جوتے کے اندر لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ. یہ تو جوتا ہے نا یار. ادب و احترام اسے کہتے ہیں. یہ عاشق رسول سنتوں کا پتہ نہیں ہے. جوتے کے اندر قرآن کی آیتیں پوری آیتیں کرسی لکھ کے لگا دی ہے. یہ اللہ کے نبی کے نعلین ہیں، لیکن قرآن سب سے اعلیٰ ہے. بولو قرآن کیا ہے؟ قرآن تو سب سے اعلیٰ ہے. قرآن کے لیے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جوتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ معاف کرے زمین کام جائے، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اصلی جوتے مبارک جو موجود ہیں اس جوتے کے اندر کوئی لکھ سکتا ہے؟ استغفر اللہ. تو اٹھا کے جوتا ہے، جوتا بنا دیے نعلین مبارک، بیچ میں اللہ کے نبی کا نام بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، مسجد میں لٹکا دیا، گھر میں لٹکا دیا ہے، لائٹیں لگا دی ہیں. یہ حضور کا میلاد. انا للہ و انا الیہ. بہرحال میں صرف دو بات کر رہا تھا. عبداللہ بن مسعود یہ حضور علیہ السلام کے صاحب النعل، صاحب السواک والنعل، مطلب یہ ہے کہ حضور کی مسواک اور جوتے عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوا کرتے تھے. بولو کتنے پیارے صحابی ہوں گے. تو لازمی بات ہے مسواک بھی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے اور جوتے بھی ضرورت پڑتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ حضور کے ساتھ ہمیشہ رہے، جڑے ہوئے رہے یہ صحابی. اس لیے حضور علیہ السلام کی ذاتی خدمت پہ جو معمور تھے، ذاتی جو خادم تھے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ان کی بہت بڑی تفسیر بھی ہے قرآن کی تفسیر عبداللہ بن مسعود. جیسا عبداللہ بن عباس کی تفسیر قرآن موجود ہے تو ان کی موجود بھی ہے. بہت بڑے مفسر قرآن گزرے. تو بہرحال کہ یہ عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن معیط کی بکری چلائی گئی، اور یہ عقبہ بن معیط نبی علیہ السلام کا سخت ترین دشمن. حضور کے کچھ دشمن بہت سخت گزرے، ابو جہل کی طرح، ابو لہب، ان نے کس کا نام لیا تھا. ابو جہل کے بعد سخت ترین دشمن جو حضور کا تھا وہ عقبہ بن معیط تھا. تو یہ ان کی بکریاں چلاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ ذرا بولے سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی سیرت ہے، بولو سبحان اللہ. جاگ کے بیٹھنا. تو بہرحال یہ ان کی بکریاں چلاتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، مکان جڑے ہوئے تھے، لیکن تکلیف اس نے انتہا بھی پہنچائی. تو فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی 9-10 سال کے مسلمان تھے، یہ اس راستے سے گزر رہے تھے. تو میں بکریاں چلا رہا تھا اور میں شہر سے باہر بکری چلانے کے لیے بات نہیں کرتا ہے. تو جہاں پر پہنچے مجھے دیکھا تو مجھے کہا کہ صدیق اکبر نے کہ ایسا کریں ہمیں تھوڑا سا دودھ دے دیں، پیاس لگ گئی، سفر کیا ہے.
میرے ساتھ نبی اسلام یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا دودھ دے دیں کام پیے. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ میں دودھ ضرور دیتا جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. ابھی کافر ہے. صحابہ کی کیا شان ہے، صحابہ کی کیا شان ہے. اگر میں اس میں ابھی تصرف نہیں کر سکتا، لہذا میں مالک سے. صدیق اکبر نے حضور کو کہا یا رسول اللہ مجھے یہ فرما رہے ہیں. وہ آدمی تو کہہ رہا ہے کہ میرے مالک کی بکری ہے. حضور مالک ٹھیک کہہ رہا ہے، بکری مالک کی ہے. کہا اس کو بولو تمہارے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی بکری ایسی ہے جو ابھی تک جو ہے جس کا دودھ نہ اترا ہو، اور ابھی تک جس کے تنوں میں دودھ نہ آیا ہو کہ ایک قبر ہوئی اور میں اس نے بچہ دیا. چھوٹی سی جو ہمارے ان کو بکروٹی ہے تو بکروٹی ہے تو آپ نے بکروٹی کہتے ہیں. تو وہ مطلب اس نے کہا ہاں وہ بکروٹی تو ہے، بکری کا بچہ وہ تو ہے. میں لے کے آ گئی. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. اب آپ حضرات میں سبحان اللہ سننی ہے انشاءاللہ، حضور کے فوزے کی بات کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے تنوں کو ہاتھ لگایا، فرمایا اس سوکھی ہوئی بکری کے تنوں سے دودھ جاری ہو. سبحان اللہ. بکری کے تنوں سے دودھ جاری تن بھر گئے تھے. حضور علیہ السلام نے دودھ نکالا، ابو بکر صدیق نے دودھ پیا، سیر ہو گئے. حضور نے دودھ پیا، سیر ہو گئے. عبداللہ بن مسعود کو دیا ہے دودھ پی لو، دودھ پیا، سیر ہو کے پیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے قریب گئے اور اس کو کہا بھائی کہ اپنے تنوں کو سکھا لے. اس طرح ہاتھ لگایا تو بکری کے تن دوبارہ اس طرح ہوئی، کیونکہ تھن تو ہوتے ہی نہیں بکری کے، وہ چھپے ہوتے ہیں، تو وہ فوراً دوبارہ ٹھیک ہو. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو جادو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ اور بکر صدیق نے کہا یہ آخری نبی محمد رسول اللہ ہے. میں نے کہا اے اللہ کے نبی ہاتھ آگے کیجئے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بھی مسلمان لوگ. آج مسلمانوں کی تعداد 8 9 10 قبیلے سے باہر یہ دوسرے مسلمان ہیں قریشیوں سے. تو کہنے لگا میں نے کہا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھائیے، مجھے کچھ سکھائیے. آپ نے مسلمان تو میں ہو گیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکا غلام معلم، تو سکھا ہوا غلام ہے، تجھے بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا. سبحان اللہ. بار دیا ہوا تو تھا اللہ کے نبی اسلام کی ذاتی حکومت جو ہے خدمت گزار بنے. تو یہ اس طرح مسلمان ہے. پھر اس کے بعد تیسرے آدمی بات کرتا ہوں انشاءاللہ. تیسرے آدمی جو ہے باہر قبیلے سے باہر جو مسلمان ہوئے، تقریباً یہ 11ویں مسلمان ہیں یا 10ویں مسلمان باہر اسی کے اندر ہے. تو یہ حضرت عمران ہے. کیا کون ہے؟ عمران. صحابہ ہمارے یاد کرنا چاہیے یہ باتیں. ہاں جی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے صحابی کون ہے جو قبیلے سے باہر؟ ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری. دوسرے مسلمان عبداللہ بن مسعود، اور تیسرے کون ہے؟ عمران بن حسین. صاد سے حسین، سین سے نہیں. حسین تو نبی کریم علیہ السلام کے نام جو ہے نواسے ہیں نا. یہ صاد سے حسین، عمران بن حسین. یہ عمران مسلمان ہوئے، لیکن حسین کے باپ جو تھے بڑے قبیلے کے سردار، اور یہ قبیلہ بنو خزاعہ کے غالباً قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار تھے. قبیلہ بنو خزاعہ وہی ہے جس میں اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، بتایا تھا وہی قبیلہ. تو اس قبیلے کے سردار تھے اور عمران کے بیٹے تھے. حسین سردار ہے، عمران بیٹے. یہ مسلمان ہو گئے لیکن باپ مسلمان نہیں. اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قریش کا ایک وفد آیا وہاں سے قبیلہ بنو خزاعہ کے پاس. کہ مسئلہ یہ ہے قریش میں ایک آدمی آ گیا ہے جس نے اپنے آپ کو نبی کہا، کہ آخر نبی. لہذا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ بنو خزاعہ ہے تو کہا کہ تمہارے ہی خاندان کا انسان ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے دادا بنتے نا ہو اسماعیل علیہ السلام. تو کہا بھائی کہ تمہارے ہی جو ہے قبیلے کے رشتہ دار ہیں، تو تم بڑے سردار بھی ہو، بڑے سردار بھی ہو، لہٰذا تم جا کے سفارش کرو کہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہہ جائے، ہمارے خلاف دعوت چھوڑ دے. یہ لوگ آئے. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ ہاں جی. تو یہ آئے نا کہ سفارش کرو.
اب کہتے ہیں وہاں سے میں نکلا اس وقت کے ساتھ میں عمران بھی ہے اور حسین دونوں باپ بیٹا، سردار بھی ہے بیٹا بھی۔ ہم نکلے اور نکل کے کہنے کہ میں گیا تو نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کمرے کے اندر، کمرہ چھوٹا ہے، صحابہ جو 10-11 مسلمان ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کمرہ چھوٹا ہے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے سردار کے لیے جگہ مشاہدہ کر لو، جگہ دے دو۔ حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک بھی یہی ہے انزل الناس منازلہم، کہ اگر دنیا میں کسی کو عہدہ ملا ہے، دنیا میں کوئی آدمی عہدے والا ہے یا سردار ہے یا مالدار خان ہے یا قبیلے کا بڑا ہے، تو اس کو اس کے مرتبے کے مطابق جگہ دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی تو بھی جو ہے نعمت ہے نا، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مثلا اگر ایک آدمی غریب ہے میرے پاس بیٹھا ہے، اگر کوئی ایک عہدے والا آتا ہے تھوڑا بہت اس نے کرنا چاہیے عہدے کے مطابق۔ حدیث یہ نہیں ہے کہ غریب کو اٹھانا ہے، اس کی جگہ کے لیے انتظام کرنا، یہ حضور کی سنت ہے اور یہ حدیث مبارکہ ہے انزل الناس منازلہم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ سردار کی جگہ دو۔ صحابہ تھوڑی دیر دور ہوئے، یہ آ کے بیٹھے اور کہنے لگا، حسین کہنے لگا کہ سنا ہے محمد آپ بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، آپ بتوں کو نہیں مانتے، یہ لوگ میرے پاس آئے تھے کہ سفارش کر لو۔ تو حضور نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا اچھا یہ بتائیں سردار حسین، آپ یہ بتائیں آپ بتوں کو مانتے کتنے خداؤں کو مانتے؟ کہنے لگے ہم تو 7 خدا زمین پہ مانتے ہیں، 1 خدا آسمان پہ مانتے ہیں۔ کہا اچھا بڑا کس کو مانتے؟ کہا بڑا خدا تو آسمان پہ اور نیچے جو ہیں اس کے مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں نا، جس طرح ہمارے یہاں بہت خداؤں کے بھی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن چادر زیادہ دربار پہ ڈال دی، ہاں جی چادر فلاں طور پہ ڈال دی، یہ تو ہم نے بنائے ہوئے، تو کہا خدا بولتے ہیں زمین پہ ہمارا یہ اصل۔ کہا اچھا ایک بات سوال کرتا ہوں، سوال یہ ہے اگر تمہارے اوپر مصیبت آ جائے تو یہ 7 خدا حل کرتے ہیں کہ اوپر والا؟ تو کہنے لگے نہیں یہ تو چھوٹے ہیں، حل تو اوپر والا کرتا ہے، وہ بڑا ہے، وہ ایک ہے نا وہ بڑا ہے وہ حل کرتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی پریشانی آ جائے تو کس سے مانگتے ہو، یہ نیچے والوں سے کہ اوپر والوں سے؟ کہنے لگے کہ نیچے والے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، کسی بارش تھوڑی سی مانگ لیتے ہیں، کسی دھوپ کا، اصل بڑی مسئلے تو وہ حل کرتے ہیں، آسمان والا بڑی مسئلے وہ حل کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے تمہارا اے سردار حسین دیکھو تم خود کہتے ہو کہ زمین والے کچھ نہیں کر سکتے، میرے دوست دنیا اور آخرت میں تمام کام بنانے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ ایک اللہ جل جلالہ کی ہے جو آسمان پہ ہے، لہذا میں تمہیں اسی کی طرف کو دعوت دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں دنیا کے خداؤں کو چھوڑ دو، آسمان والے ایک خدا کی بات مانو۔ تو کہنے لگے میرے اوپر بات تو ایسی اثر ہوئی کہ میری زندگی بدل گئی۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے، ہم تو سارا کچھ اوپر والے خدا سے مانگتے ہیں کہ نیچے والے ہمیں کس کام کے؟ تو میں نے فوراً تعالیٰ کا ہاتھ آگے کیجئے میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمران پاس پہ تھے، باپ کو دیکھ رہے نا، کہتے ہیں میرا باپ جب اسلام لے آیا تو میرا دل خوش ہوا، میں اٹھا اور اس کے دوڑ کے آیا اور باپ کی ماتھے پہ بوسہ کیا، ہاتھوں کو میں نے چوما، باپ کے ہاتھوں کو چوما اور میں نے سینے سے لگایا، میں نے کہا میرا باپ بھی مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا ابا جان آپ مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں بیٹا کیوں؟ کہا میں آپ سے تو پہلے مسلمان ہو چکا تھا، میں پہلے مسلمان ہو چکا تھا لیکن آپ سے ڈر رہا تھا۔ اے اے اسلام کی دعوت، اسلام کی دولت بہت بڑی دولت ہے میرے دوستو۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے عمران کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے، اسلام لانے پر اپنے باپ کا ماتھا چوم لیا، باپ کے ہاتھ چوم لیے، باپ کا احترام کر دیا ہے کہ میرے باپ جیسے آپ کا احترام میں نے اور کتنا احترام کیا اپنے باپ کا کہ خود مسلمان ہوئے، باپ کو پھر بھی نہیں چھوڑا، باپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حالانکہ باپ تو کافر تھا لیکن اب مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہم دونوں نے اسلام لے آئے، مسلمان ہوئے، میں باہر نکلا، وہ جو سفارشی تھے جو قریش والے وہ جو کھڑے تھے کہ بھئی یہ آئے گا اور ہمیں بات کہے گا، جیسے ہی میں باہر آیا سارے قریشی بھر جانے لگے
اور ایک دوسرے کو بدل کیا کہنے لگے اس کا حسین اور عمران کا چہرہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں محمد کا دین قبول کر کے آ گئے، ان کے چہرے کی رونقیں ہی بدل گئی، کہنے لگے جو بھی اندر جاتا ہے جیسا چہرہ بھی لے کے آئے محمد کا دامن پکڑ کے باہر آتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، چہرہ منور ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارا کام یہاں نہیں بننا، لہذا یہ مسلمان ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جو ہے تیسرے اور چوتھے صحابی ہیں، اور آخری صحابی کی بات کر کے 45 بات ختم، حضرت سہیل رومی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سہیل یہ بھی مسلمان ہوئے، اور یہ رومی نہیں ہے، روم کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ رومی کہتے ہیں نا، سہیل رومی یہ اصل میں ایران کے رہنے والے ہیں۔ اور ہوا یوں کہ اس وقت فارس اور روم یہ عالمی طاقتیں تھیں، سپر پاور تھی نا، عالمی طاقتیں اور بھی جو تھی، لیکن روم اور فارس یہ بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ تو یہ فارس میں ایک فوجی کمانڈر کے بیٹے تھے، وہاں پھر رہے تھے، تو وہاں سے رومی لشکر آیا اور آپ کے بچے تھے ابھی تو اٹھا کے اغوا کر کے لے گئے، چھپا کے لے گئے، اور آ کے انہیں فارس کے اندر بیچ دیا، جو ہے ان کو فارس سے اٹھایا اور جہاں پہ روم کے اندر آ کے انہیں بیچا۔ وہاں سے ایک آدمی نے خریدا اور مکے میں لے کے چلا گیا۔ مکے میں گیا تو بازار اوقاس جو بازار ہے مکے کا، وہاں پر جا کے اس نے وہاں پر ان کو بیچا، اور یہ بیچنے کے بعد جو ہے ایک غلام بن گئی، ایک آدمی نے غلام وہاں مکے کے اندر، اور مشہور ہو گئی کہ سہیل رومی یہ روم سے آیا ہوا ہے، حالانکہ یہ روم کے نہیں فارس کے باشندے، ایران کے باشندے تھے۔ تو بہرحال یہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے، وقت ہوا ہے ختم۔ انشاءاللہ حضرت سہیل کے ساتھ 3 آدمی اور مسلمان ہوئے، ایک حضرت عمار، ایک حضرت یاسر، ایک حضرت سمیہ۔ بڑی تکلیف دہ واقعہ ہے، بڑی مشکل میں وقت گزرا ہے۔ انشاءاللہ سیرت کے 8ویں لیکچر کے اندر، 8ویں درس کے اندر اگلا جمعہ ہم ان صحابہ کا تذکرہ کریں گے۔ پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوئی ہے؟ 41 سال، 41واں سال چل رہا ہے۔ ہم نے حضور کی پیدائش سے پہلے بات شروع کی ہے نا، آپ کو ساری یاد ہو انشاءاللہ۔ ابھی 41 سال عمر ہے، اور پہلے اسلام لانے والے صحابہ کا تذکرہ ہوا۔ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ تو وہ مسلمان ہوئے جو 10 صحابہ میں نے آپ کو تذکرہ کر دیا، اور ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، اور حضرت علی، عثمان، طلحہ، زبیر بن عوام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری اور عبداللہ بن مسعود، یہ کچھ صحابہ ہیں۔ اگلے جو انشاءاللہ سہیل رومی کا تذکرہ ہے، اور حضرت سمیہ، عمار، یاسر، ان حضرات کا تذکرہ، اور پھر آگے نبی علیہ السلام کی زندگی تو کیسی گزری ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی سیرت سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضور کا ہم سب کو حقیقی معنی میں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی پیدائش پہ ہم سارے خوش ہیں، لیکن حضور کی پیدائش کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، حضور کی پیدائش کا منکر حجیب بھی نہیں ہے، عقبہ بن معیط بھی نہیں ہے، ابو لہب بھی نہیں ہے۔ منکر کس بات کا ہے؟ حضور کے مقصد کا منکر ہے، کیا بھی نہیں کرتا، حضور کی زندگی کا منکر ہے، حضور کی زندگی پہ چلنے کے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے جیسے حضور کی پیدائش کو مانتے ہیں، حضور کی زندگی پہ چلیں گے انشاءاللہ، سیرت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، یہی حضور کا میلاد ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو گستاخیوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے پاکستان میں اس مرتبہ میلاد کے نام پہ جو گستاخیاں ہوئی ہیں، جن کے اندر لوگ نام جو ہے باجے آپ نے سب نے دیکھے ہیں فیس بکوں پہ، اور لڑکیاں ناچی ہیں، اور پھر حضور کے نام کے سامنے بغیر ڈالے گئے ہیں، خدا کی قسم اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں۔ اے اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچا لینا، اے اللہ آپ ناراض ہوں گے ہم سب کی عبادت فرما لینا، ہم سب اس سے بیزار ہیں۔ بولو ہم سب اس سے کیا ہیں؟ اونچا بولو ہم سب اس سے کیا ہیں؟ ہم ایسا میلاد نہیں مناتے اللہ جس میں حضور کی گستاخی ہو جائے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ سیرت بیان کریں گے، یہی حضور کا میلاد ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا سیرت جو ہے حضور کی اور پھر صحابہ کا تذکرہ یہ آخر تک ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔